اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے، بڑی مختصر ہے، کھیل کود کے طور پر ہے۔ تھوڑا سا اس کو تجزیہ کریں کہ جب ہم کھیل کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پر عقل مند کھلاڑی بھی جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی تو کھیل کے میدان میں نہیں رہتا، گھنٹہ کھیلتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھیل لے گا، تھوڑا زیادہ کر لیں، وہ میچ تھوڑا سا چلو 1 ڈے کر لیں، وہ 3-4 دن کا کر لیں، مگر بالآخر اس میدان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر یہ پیش نظر رہ جائے تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی کیا ہے، الا لہو و لعب، یہ لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس حقیقت کو پہچانتے ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک علاقے میں بھیجا کہ وہاں سے کفار سے جزیہ لے کر، جو سرکاری ٹیکس ہوتا ہے، کافروں پر جو سرکاری ٹیکس ہوتا ہے اسے جزیہ کہا جاتا ہے، وہ وصول کر کے آئیں۔ جب وہ وصولی کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عبیدہ بن جراح جو گئے ہوئے تھے واپس آ گئے ہیں اور مال بھی لے کر آئے ہیں بحرین سے۔ صحابہ کرام نے فجر کی نماز کا بطور خاص اہتمام کیا، فجر کی نماز پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، چہروں کو پڑھا کہ ان کے سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں دیکھا، مسکرائے تو آپ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تم پہنچ گئے ہو اور تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ عبیدہ بن جراح آ گئے ہیں، جی حضور ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اصل میں ان کا مطالبہ تو یہ تھا کہ ہمیں کچھ دیا جائے، چونکہ بحرین کا مال بہت زیادہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبسم فرماتے ہوئے دیکھا، فرمایا اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قادم بشیء من البحرین، تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ بحرین سے ابو عبیدہ آ گئے ہیں۔ فقالوا اجل یا رسول اللہ، فقال ابشروا واملوا ما یسرکم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے، یعنی مال بہت سا آیا ہے، کوئی شک نہیں، مگر یاد رکھنا فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مجھے پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ مال بہت زیادہ یہاں پر کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہاری فقیری کی پریشانی نہیں ہے۔ لوگ عموماً پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، پیسے رہے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، زمین نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، فرمایا پریشانی مجھے اس بات کی ہے ان تبسط الدنیا علیکم، کہ تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارے پاس مال زیادہ آئے گا، یہ پریشانی ہے۔ یہ پریشانی نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہوگا نہیں، پریشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا۔ لو یہاں ذرا رک کر سوچیں، جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اسی چیز کی زیادہ پریشانی ہے۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ افلاس کی پریشانی نہیں، غربت کی پریشانی نہیں، معدومی وسائل کی پریشانی نہیں، تہی دامنی کی پریشانی نہیں، پریشانی اس بات کی ہے کہ تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کما بسطت علی من کان قبلکم، دیکھو پہلے لوگوں کے پاس بھی مال جب بہت زیادہ آیا، فرعون کیسے بنا؟ غربت افلاس کی وجہ سے نہیں، دولت کی فراوانی کی وجہ سے۔ نمرود کیسے بنا؟ افلاس کی وجہ سے نہیں، دولت کی فراوانی کی وجہ سے۔ شداد سامنے کیسے آیا؟ وہ اپنی تہی دامنی کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے۔ اس لیے دولت یہ بذات خود یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر بھی آزماتا ہے، کبھی امیر کر کے آزماتا ہے، کبھی غریب کر کے آزماتا ہے، کہیں جھولی کو بھر کے آزماتا ہے، کبھی وہ تہی دامن کر کے آزماتا ہے،
کبھی وہ بہت زیادہ بڑا سٹیٹس دے کے آزماتا ہے، کبھی وہ مسند کو منصب کو چھین کر آزماتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فگن ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، ہم بھی منبر شریف کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ان مما اخاف علیکم، میرے صحابہ تمہاری اس وجہ سے جس چیز کا مجھے ڈر لگا ہوا ہے، جو سرکار پر جس چیز سے میں ڈرتا ہوں، تمہارے حوالہ سے جس چیز سے میں ڈرتا ہوں، من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینت، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے دروازے تمہارے اوپر کھل جائیں گے۔ ڈر مجھے اس بات کا لگتا ہے کہ تم مالدار بن جاؤ گے۔ ڈر مجھے اس بات کا لگتا ہے کہ تم بہت بڑی مالداری کی حیثیت رکھو گے۔ عجیب بات ہے، لوگ عموماً فقیری سے ڈرتے ہیں، مگر کائنات کے آقا لوگوں کی امیری سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اتنا مال نہ ہو جائے کہ یہ کچھ اور سے اور کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب نظر آتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، دیکھو اس دنیا کے اندر رب ذوالجلال تمہیں اپنا نائب بنانے والا ہے، تمہیں حکومت عطا کرنے والا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب پھر وہ دیکھے گا کہ وہ تم کرتے کیا ہو۔ ہمارے سامنے ہے، ابھی ایک حکومت تھی، اب دوسری حکومت ہے، وہ پہلی ٹیم بھی چیک ہو رہی تھی یہ کرتے کیا ہیں، اب دوسری ٹیم چیک ہو رہی ہے کہ اب کر کیا رہے ہیں، اور نتیجہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا دنیا داری سے ڈرو اور عورتوں سے بچو۔ بطور خاص دو چیزیں ذکر کی، دنیا داری سے ڈرو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کی صحبت سے بچو۔ یہ بندے کے پھسلنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ جملے عطا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس انداز میں ترجیح عطا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ، حضور نے فرمایا تین چیزیں میت کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اہل و عیال جاتے ہیں، جنازے کی صورت میں چارپائی اٹھائی اہل و عیال جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بندے کا مال جاتا ہے، بندے کا مال جاتا ہے، کتنی مالی چیزیں ہیں وہ ساتھ ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات ہے بندے کا عمل جاتا ہے، تین چیزیں جاتی ہیں، بندے کے گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، مگر ایک عمل ہوتا ہے جو قبر میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو بھاری بھرکم چیز تو پھر عمل ہوا، اگر بھاری بھرکم چیز خاندان ہوتا تو وہ قبر میں نہ چلے جاتے، اگر مال بہت وزنی چیز ہوتی تو یہ قبر میں نہ چلا جاتا۔ کچھ نہیں جا رہا سوائے عمل کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ بازار سے گزر ہوا تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے کانوں والے بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، ایک تو مرا پڑا تھا، ایک بکری کا بچہ جو کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی لوگ اسے زندہ کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، یہ تو اب مرا پڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بکری کے بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا کوئی اسے 1 درہم میں خریدار ہے اس کا؟ لوگوں نے کہا حضور یہ بے قیمت سی چیز، اس کا کون خریدار ہوتا ہے، اس کی تو ویلیو ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، کوئی ہے جو اسے 1 درہم میں خریدے؟ چھوٹا سا کان پکڑا ہوا ہے، مرا ہوا بچہ ہے، کوئی درہم میں خریدے گا؟ بیچنا تو تھا ہی نہیں لیکن کچھ سمجھانا مقصود تھا۔ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، حضور آپ تو 1 درہم کی بات کرتے ہیں، اسے تو اس سے بھی کم قیمت میں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وما نصنع بہ، ہم اس کا کریں گے کیا؟ ثم قال تحبون انہ لکم، حضور نے فرمایا چلو اس کے ویسے فری کھاتے میں لے لو۔ عرض کی حضور یہ مرا ہوا ہے، فری کھاتے، یہ تو زندہ بھی ہوتا تو اسے چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، زندہ بھی ہوتا تو ہم اسے پسند نہ کرتے، اب تو یہ اور پھر آگے مر چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، دیکھو جتنا کم قیمت
یا کم ترین کہترین، تم اس بکری کے بچے، مرے ہوئے بچے کو، چھوٹے چھوٹے جو کان والا ہے، بکری کے اس بچے کی جو ویلیو تمہارے سامنے ہے، اس سے کہیں زیادہ کم یہ دنیا رب ذوالجلال کی نظر میں ہے۔ اندازہ کریں، صحابہ کرام کوئی ویلیو نہیں دے رہے تھے، بچہ بکری کا مرا ہوا چھوٹے کانوں والا فری کھاتے میں لے لو۔ حضور فری میں ہم کیا کریں گے، یہ تو اگر زندہ بھی ہوتا تو ہم نہ لیتے۔ فرمایا جتنا حقیر تمہارے نزدیک یہ بکری کا مرا ہوا چھوٹے کانوں والا بچہ ہے، اس سے کہیں زیادہ حقیر یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دنیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھیے، جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لگ جاتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا میں ہم سب نے رہنا ہے، جب تک ہماری زندگی کی کشتی اس کے اوپر تیرتی رہے، چلتی رہے، مگر دنیا کشتی کے اندر نہ آئے، اس وقت تک ہماری زندگی کی کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، دنیا سے عقبہ تک، اس دھرتی سے رب ذوالجلال کی بارگاہ تک آسانی سے چلی جائے گی۔ اور اگر دنیا کا پانی اس کشتی کے اندر داخل ہو گیا، ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، قلوب و ذہن کے اندر دنیا کی چاہت آ گئی، اس کا مطلب کہ دنیا کا پانی کشتی کے اندر آ گیا، پھر یہ کشتی ڈوب جائے گی، پھر کنارے نہیں لگ سکتی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا سفر آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔